برین بس میں ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات چیت کریں گے انٹرنیشنل مدعوں پر بھی اور ہمارے اپنے جو ساؤتھ ایشیا کے ایشوز ہیں ان پر بھی۔ کس طرح یو ایس نے چائنا کو میسج دیا، نینسی پلوسی پہنچی، آپ نے 10-12 روز پہلے یہ منظر دیکھا اور اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے۔ یو ایس کو امریکہ نے معافی چاہتا ہوں، یو ایس کو چائنا نے کافی دھمکیاں دیں، لیکن وہ دھمکیاں گیدڑ ببکیاں ہی نکلیں، اور جس طرح کی مشقیں پہلے وہ اسٹریٹس آف تائیوان میں چائنیز کر رہے ہیں وہ اب بھی کر رہے ہیں، چونکہ تائیوانیز جو ہیں وہ کون سے دوسرے ہیں، وہ بھی تو چائنیز ہیں نا، وہ بھی تو جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے ان ڈیموکریٹک اور سو کالڈ سوشلسٹ ایلیمنٹس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس میں بھی تھوڑی بات چیت کریں گے، اور بات چیت پھر جو یوکرین رشیا کے حوالے سے ہے وہ بھی ہے، ورلڈ اکانومی کی بات چیت ہے، پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ایک تماشا لگا ہوا ہے، اور بھارت میں اتراکھنڈ میں اس وقت امریکنز اور بھارتی افواج کی آپس میں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، وہ بھی چائنا کے لیے ایک میسج ہے۔ اس میں یہی میسج ہے کہ کوارڈ صرف سی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اوور آل جو الائنس ہے اس کے لیے ہے۔ یہ باتیں سب ہیں ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ۔ سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر شاردا جی کا۔ بہت بہت دھنیہ واد جناب، تھینک یو ویری مچ، اور سارے درشکوں کا کرتے ہیں پیار سے سواگت۔ آپ نے اتراکھنڈ کی بات کی، اس میں صرف یہی میسج نہیں ہے کہ ہمارا سی جو ہے وہ کارڈ ہے، نہیں، اس میں یہ میسج ہے چائنا کو کہ امریکہ اور ہندوستان کے ریلیشن شپ کیسے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا میسج وہ یہ ہے کہ بھائی ہندوستان جتنا رشیا کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتا ہے، ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ کیسے ریلیشن مینٹین دوسروں کے ساتھ بھی رکھنے ہیں۔ سو ایک بہت بڑی بات ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ہاؤ انڈیا از ڈیلنگ ود دیز کنٹریز، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتراکھنڈ کا جو یہ سسٹم ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کل کو آگے بھی امریکہ اور انڈین فورسز نے آپس میں جو ہے ڈرل کی تھی، سی میں بھی کی تھی، اور اس طریقے سے وہ اور بڑھتے جائیں گے۔ یہ ایک میسج صرف یہ ہے چائنا کو کہ ڈونٹ تھنک آف اٹیکنگ اینی کنٹری بیکاز دیر آر different kinds of countries who are together, not one but different kind of countries who are together. So یہ جو ٹوگیدرنیس ہے نا اور اسٹرینتھ جو ہے اس کی، وہ شو کرتا ہے کہ چائنا چاہے جتنی مرضی بپکیاں مارتا رہے، لیکن چائنا کو ایسا سٹیپ میرے حساب سے، میں نے آگے بھی کئی بار کہا، نہیں اٹھائے گا جس سے یہ لگے کہ وہ لڑائی چاہتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ لڑائی کا سب سے بڑا نقصان چائنا کو ہونا ہے، وہ ہے سیکنڈ بڑی اکانومی، اور جب لڑائی ہو جاتی ہے تو اکانومی جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کی اکانومی تو اس وقت بھی بڑی بری طرح ہٹ ہے، چائنیز اکانومی۔ نہیں وہ تو ہے ہی، لیکن ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ان کی بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے، اور لوگ وہاں پہ مارگیجز دینے کو ریفیوز کر رہے ہیں، مطلب اس معاشرے میں جہاں پہ سرکار کا اتنا زیادہ ہولڈ کنٹرول ہے، فل کنٹرول ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ ان کی ایک بلینر عورت ہے، وہ آپ کو پتا ہے وہ مکانوں کی ہاؤسنگ انڈسٹری کی کتنی بڑی، وہ اس کے جو شیئر ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں 52% ڈاؤن چلے گئے، یعنی اگر اس کے پاس $1 بلین تھا سے تو وہ اب آدھے بلین سے بھی کم ہو گیا۔ وہ تو علی بابا کے بھی کم ہو گئے سب کے۔ تو اب یہ ہے کہ چائنا ملیٹریلی پرہیپس تیسری بڑی ہے، انہوں نے دوسری بڑی پاور رشیا کا حال دیکھ لیا کہ جو مطلب اتنا زیادہ جن کے پاس ملیٹریلی اکوپمنٹس ہیں، سب کچھ ہے، کیا حال ہوا۔ ابھی 6 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں، ابھی تک پھنسا ہوا رشیا وہاں پہ۔ دیکھیے یہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شو کرتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کسی بھی کنٹری کے لوگوں میں اپنی ول ہے ٹو فائٹ، چاہے آپ کتنے پاورفل ہوں، یا تو ان کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یا ان کے جنرل جو ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وار کیسے لڑنی ہے، ورنہ جتنی بڑی وہ پاور ہے، جتنی بڑی وہ طاقت ہے، ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھا کہ کس طریقے سے ہٹلر کی فوجیں جو ہیں 24 گھنٹے میں کنٹری کو ٹیک اوور کر لیتی تھی، لیکن یہاں تو 6 مہینے میں ابھی 1/3 کنٹری ٹیک اوور ہوا، اور اس میں بھی یوکرین جو ہے واپس اپنا ایریا کچھ لے رہا ہے۔
ہاں جی، اور کس طریقے سے وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کا میں آپ سے آپ تو رشیا میں رہے ہو، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ رشیا اتنا ویک کیسے ہو رہا ہے اسٹریٹجیکلی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو جنگوں کا سٹائل تھا نا سیکنڈ ورلڈ وار کا، وہ ڈیفرنٹ تھا. لوگ فوجیں جو تھیں وہ بیچاری ایک نام بنا ہوا تھا کہ قربانیاں دیتے تھے. آپ کو پتہ ملینز اینڈ ملینز فوجی اکراس دا بورڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے. اب 1940 سے لے کے اب 2022 تک، یعنی آپ کہہ لیجئے کوئی تقریباً 80 ایئرس کے بعد، دنیا میں سوچنے کا انداز چینج ہو گیا ہے، دنیا کا سٹائل چینج ہو گیا ہے. اب ایون جو فوجی بھی ہیں، وہ ان کی فیملیز بھی ہیں، وہ بھی ناحق اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتے، اپنی جانیں لوز نہیں کرنا چاہتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فوجوں کی سپرٹ بھی بدل گئی ہے. دیکھیے یہ اسپرٹ جو شروع بدلی ہے نا، جی، یہ کوریا وار سے بدلی ہے. کوریا وار میں جو کورینز تھے وہ تو لڑے، لیکن جو باہر کی فورسز تھیں، امریکن فورسز یا چائنیز، وہ اس طریقے سے نہیں لڑے. پھر ہم نے ویٹنام میں دیکھا، ویٹنام میں دیکھا کہ ہر امریکن جو ہے وہ بچنا چاہتا تھا رادر دین لڑنا. ورنہ جس طریقے سے ان کے پاس ایکسٹرا ایکوپمنٹ تھا، بیسٹ ایکوپمنٹ تھا، اور وہ گریلے 10-10 15-15 آ کے جی ان کے 100 سولجرز کو مار جاتے تھے. تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی کی اسپرٹ ہے وہ کافی ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی جو ہے جی اس میں ایسا مادہ ہے، اسپیشلی ایشین آرمی میں. ہاں، ہم بھارت میں دیکھتے ہیں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ بہت زیادہ اسپرٹ ہے. اور دیکھیے پھر ایک اور بات آپ نے مجھ سے پیچھے یہ بھی پوچھا کہ آفٹر آل کیوں رشینز اتنا ریٹریو کر رہے ہیں یا اتنا ہار رہے ہیں. تو دیکھیے ہیومن بینگز ہیں آرمی کے بھی لوگ، اور جب ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا طریق راہوں میں مارے جانے والی بات ہے. اچھا، ابھی بھی ہزاروں فوجی تو مارے گئے دونوں طرف، یوکرین میں بھی ادھر بھی. ویسٹرنرز نے تو صرف اسلحہ لیا، خود تو نہیں جنگ میں کودے، لیکن کچھ ویسٹرنرز جو تھے اپنی مرضی سے گئے یوکرین، لڑنا شروع کیا. ان کی بھی کوئی ہنڈریڈز کی کیجولیٹیز کی خبریں آ رہی ہیں. امریکہ سے گئے، ایون کینیڈا سے گئے، یورپ سے گئے. تو اپنی دھرتی کے لیے ڈاکٹر صاحب، اپنے دیش کے لیے لڑنے کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن میں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیا چورن تو نہیں کہیں بیچارے فوجیوں کو دیا جاتا ہے. فرینکلی میں ڈاکٹر صاحب، چونکہ جب یورپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سوچ لیا کہ بھئی ہم نے اب ایک طرح سے باؤنڈریز ہماری ہیں، مگر ہم اب پیار محبت سے رہیں، اور ہمیں تو پاسپورٹ بھی نہ دکھانا پڑے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے دیش میں جانے کے لیے. یعنی یہ ایک ہیومن ایوولوشن تھی نا تھاٹ میں. دیکھیے جو یورپین یونین کا یہ سٹرکچر تھا کہ اب تو خیر 28 کنٹریز رہیں گی، انگلینڈ نکل گیا. آپ کنٹریز میں کہیں گھومیے، کہیں جا کے لیبر کریے، دیٹ ہیز بیکم ایز ون کنٹری. دیر از نو کوسچن آف 28 کنٹریز. کوئی میں جب گیا تھا تو میں جرمن سے اپنے ہالینڈ سے ہوتا ہوا جی برسل سے ہوتا ہوا فرانس گیا، کہیں بھی کوئی نہیں تھا روکنے والا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے کینیڈا میں ٹورانٹو سے وینکوور جا رہے ہیں بائی کار. That was the system and this is what it is going on. اب بڑا اچھا لگا، لیکن اب وہاں پر جو رائٹسٹ موومنٹ دوبارہ اٹھ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے کنٹری کو باؤنڈری بنانی چاہیے. ہمیں اپنا جو ہے جیسے لا پین جیسے اور جو لوگ ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کنٹریز کی باؤنڈریز کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایک اس طریقے سے نہیں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ شاید اس چیز کو یورپ میں تو شاید نہ ایکسیپٹ کریں. ڈاکٹر صاحب بڑا مسئلہ ہے، میں رائٹ لیفٹ کی بجائے نا ایکشن اور ریئیکشن کی بات کرتا ہوں. جب آپ اپنے سماجوں کو کھولتے ہیں، جیسا ہم نے دیکھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ ہالینڈ سے گئے، برسلز گئے، پھر آپ فرانس گئے، اسی طرح مجھے بھی کئی بار ٹریول کرنے کا موقع ملا. لیکن جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ نہیں ہے پارٹ ان کا، ٹھیک ہے نا، وہ الگ ہیں، ان کا ایک اپنا پیکٹ ہے اسکینڈینیوینز کا، پر ان کی اپنی کلچر بھی الگ ہے. ٹھیک. اچھا، لیکن میں صرف EU کی بات کرتا ہوں، یورپین یونین کی بات کرتا ہوں. جب میس امیگریشن ہو گئی، چونکہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا رائٹس اب اٹھ رہے ہیں، وہ میس امیگریشن پہ ان کا ایشو ہے نا. اچھا، میس امیگریشن بھی ایشو نہیں ہے،
میرے حساب سے کلچرل کلیشز ایشوز ہیں. جب پولینڈ کے لوگ فرانس میں جائیں گے کام کریں گے یا ہنگری کے لوگ جائیں گے, بہت ملتا جلتا کلچر ہے, ویسٹرنر کلچر ہے, تو فرینچ کو یا کسی اور بڑے کنٹری کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن فرینکلی جب دوسرے کلچرز کے لوگ جاتے ہیں اور وہ ان کلچر کا حصہ نہیں بنتے, اور وہاں کی جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ آئیں جی ہم سب کو قبول کرتے ہیں, بس ہمیں صرف ووٹ دیتے چلے جائیں. تو پھر دوسرے طرف جن کو آپ رائٹ کہہ لیں یا ریئیکشنری لوگ ہوتے ہیں, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اپنے لوگوں کو ٹھیک سے جابز نہیں مل رہی, ہماری اپنی اکانومی خراب ہو رہی, اس سے بڑی بات, دونوں باتوں سے بڑی بات, جب وہ دیکھتے ہیں کہ کلچر کا جنازہ نکل رہا ہے ان کے. نہیں دیکھیے, یہ جو نیشنلزم ہے جی, یہ تو اب ہر کنٹریز میں دوبارہ پرویل ہو رہا. آپ نے دیکھا جب ٹرمپ صاحب آئے جی, تو انہوں نے امریکہ بائی امریکہ سب کچھ امریکہ لیکن شروع ڈاکٹر اس کر کی وجہ بھی تو دیکھنی ہوگی نا, کیوں؟ نہیں میں وہی میں بتا رہا ہوں, یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا وہ ٹرینڈ شروع ہوا, یورپ میں ٹرینڈ شروع ہوا, بائیڈن آیا اس نے بھی وہ ٹرینڈ شروع کیا. اچھا کینیڈا نے بھی شور ڈالنا شروع کر دیا, ہاں جی, کہ ہمیں اپنی چیزیں خرید, لیکن کینیڈا کو تو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے 80% آن امریکہ. جی, ہاں جی, تو ابھی ریسنٹلی جو تھوڑا سا ان کو ریلیف ملا ہے, یہ اس سے بھی دکھی ہیں, ابھی یہ بھی بہت کم ریلیف ملا ہے. لیکن یہ ورلڈ میں جو یہ فینومینا چل رہا ہے بائی یور اون, وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کے کنٹری میں سب کچھ ہو. ڈاکٹر صاحب لیکن موسٹ آف دی کنٹریز میں سیلف سفیشینسی نہیں ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب بائی یور پروڈکٹس, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, اور وہ ظاہر ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب وہ سب کچھ ہوگا تو وہ کام آئے گا. لیکن اس میں یہ زور ہوتا ہے کہ بھئی جو ایٹ لیسٹ آپ کے ملک میں بن رہا ہے اس کو تو آپ سپورٹ کیجئے, پروموٹ کیجئے. میں یہ بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ جو کلچرل ایشوز ہیں نا, وہ بہت بڑے ایشوز ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ پنچ کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو پتا میری بیٹی انگلینڈ میں تھی وکیل 10 سال, میں کئی بار گیا. وہاں پر لڑائی جو الگ ہونے کی تھی بریکسٹ پہ, وہ لڑائی یہ تھی کہ وہاں پر جیسے پولینڈ کے, ہنگری کے, اسٹونیا سے ادھر ادھر کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر آ کے سارے کام کر رہے تھے. رائٹ. اچھا, ان کنٹری میں غریبی تھی انگلینڈ کی وجہ سے, رائٹ, تو ان کو جہاں جاب ملنے سے, جہاں انہوں نے اپنی روٹی پالنی, تو وہ وہاں پر آ گئے. اب یہ کلچرل کنفلکٹ وہاں سے شروع ہو جاتا, اس لیے وہاں ایک موومنٹ چلی کہ نہیں یہ وی شوڈ کم آؤٹ آف یورپی یونین. پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن ڈیفینیٹلی انگلینڈ کی اکانومی پہ اس پر افیکٹ پڑا ہے. لیکن یہ میں نے کنفلکٹ دیکھا وہاں پر, کیونکہ یورپ میں 60% جو ڈرائیورز ہیں وہ پالش ہیں. جی, جتنے ٹرک جا رہے ہیں سارے یورپ میں گھوم رہے ہیں, اس میں 60% پالش ڈرائیور ہیں. ہاں جی, تو وہ پہلے دوسرے لوگ چلاتے تھے, اب پالش چلانے لگ پڑے. اگر وہ 15 پاؤنڈ لیتے تھے گھنٹے کا, انہوں نے کہا جی ہمیں 12 پاؤنڈ دے دو. جی, جیسے یہاں پہ ہم نے سسٹم دیکھا. ہاں جی, آئی ریممبر ایون ان 72 اس وقت جب لوگ جایا کرتے تھے یہاں سے مونٹریال, 1 وے کا $500 لیتے تھے اس وقت. جی, جی, وچ از ایکویلنٹ ٹو نیئر اباؤٹ $5,000 ٹوڈے. آج بھی 500 میں لوگ چکر لگا آتے ہیں. تو یہ جو کمپٹیشن ہے, جی, ہاں جی, وہاں پہ سم ٹائمز پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. دس ایک تو کاروباری کمپٹیشن ہے, یہ بھی ایشوز ہیں, مگر میں اس سے بھی بڑی بات کر رہا ہوں. پولش ہیں, وہ ویسٹرنر کلچر کا بہرحال حصہ ہے, ایک فیبرک ہے ان کی بہت ساری ویلیوز, پولش ہوں, برٹس ہوں, جہاں وہ ان کے کلچرل ڈفرینسز ہیں وہاں بہت ساری ویلیوز ان کی ملتی ہیں. مگر اب بڑی تعداد میں ایسی کمیونٹیز آ رہی ہیں جن کی ویلیوز نہیں ملتی ہیں, اور وہ ملانا بھی نہیں چاہتے, نہ وہ اسیمیلیٹ ہونا چاہتے. نہ سیدھی بات کرتے ہیں, ایشین جو کمیونٹیز آتی ہیں, یا افریقہ سے جو کمیونٹیز آ رہی ہیں, ہاں جی, یا ایون
جو چائنا سے بھی آ رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ بھی ڈال لیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. اس کے علاوہ کمیونٹیز ہیں جن کا آپ کی اور میری کمیونٹی سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, فرینکلی سیدھا ہم نے کہا کہ وہ بھی چائنیز بھی ڈال لیتے ہیں. آپ چائنیز بھی کہیں پر بیٹھے ہوں تو چائنیز کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ مجھے بیئر دو یا نہ دو, رائٹ, ٹھیک ہے, مجھے کس طرح کا سینڈوچ سرو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, یہ چائنیز کا بھی ایشو نہیں ہوتا فرینکلی. نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ہماری کمیونٹیوں میں ٹھیک ہے. نہیں, اچھا, ہم بہت اپارٹ ہیں. ابھی یہ جو نئی امیگریشنز آئی ہم اور یہ جو ریفیوجیز کا سلسلہ شروع ہوا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, نہ آپ نہ میں, لیکن یہ ٹو وے ٹریفک نہیں چلتی کہ ایک معاشرہ آپ کو گلے لگا رہا ہو اور آپ اس معاشرے کو گلے نہ لگا رہے. آپ کہو کہ ہمارے جو قانون ہے وہ لاگو کرو, آتے ہی نہیں, ہماری ویلیوز بھی, کلچر بھی, قانون بھی ہم نہیں, ہمارے آتے ہی. تو یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے آپ کھل کے بات کی کہ اصل یہ ہے. نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور زیادہ جو امیگریشن ہے وہ انہی کنٹری سے ہے. اب چونکہ یہاں سے بہت ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ ہم خود ان کمیونٹی سے. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم خود بھی نشانے پہ آؤ گے. میں خود بھی آتا ہوں, آپ بھی آ سکتے ہیں. ہاں بالکل آتے ہیں. جو مین سٹریم والے ہیں وہ ہمیں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی کچھ ویلیو ضرور رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو مین سٹریم ویلیو, آپ دیکھیے کینیڈا میں مین سٹریم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جینڈر ایکویلٹی. رائٹ, جینڈر ایکویلٹی یہ بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بات پہ بھی اگر ساری کمیونٹیز اکٹھی ہو جائے نا, جینڈر ایکویلٹی, آپ کو مجھے پتا ہے کہ بہت ساری کمیونٹی جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو نہیں کرتی. ٹھیک, یہاں سے ہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. بالکل نہیں کرتی. ٹھیک ہے, فریڈم آف ایکسپریشن دوسرا مسئلہ. تیسرا بڑا مسئلہ انڈیویجول فریڈم. ہم بلیو ہی نہیں کرتے, ہم میں سے بہت ساری کمیونٹیز. نہ, ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ نے اپنے بچوں کے قتل کر دیے, کیونکہ آپ انڈیویجول فریڈم کی بات کرتے ہو اس لیے قتل کر دو. ہاں جی, کئیوں کو واپس کنٹری میں جب گئے وہاں مروا دیا. تو اس ہاں جی, ابھی دیکھیے ریسنٹلی ایک لڑکی نے سوئسائڈ کیا امریکہ میں, نیو یارک میں. ہاں جی, یہ جو ایشوز ہیں نا, یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ہندوستان میں ایک سول کوڈ لا نہیں بنے گا, میں شروع سے اس کے حق میں ہوں کہ سول کوڈ بننا چاہیے. رائٹ, میں مودی صاحب کی 8 سال کی سرکار ہو گئی, 8 سے اوپر ہو گئے, میں حیران ہوں کہ دونوں بار میجورٹی ہوتے ہوئے سول کوڈ نہیں بنا سکے. سول کوڈ بہت ضروری ہے ایک سوسائٹی کو کم سے کم ایک لیول پر لے کے آنے کا. سر, وہ وہاں پر بھی بھارت میں بھی دیکھیے اتنی مشکلات ہیں میجورٹی میں ہونے کے باوجود فارمرز بل بھی نہیں وہ پاس کر سکے, واپس لے لیا. سی اے کا آپ ذرا یاد کیجیے. ٹھیک ہے, نہیں, پر دیکھیے سول کوڈ کی جو ڈیمانڈ ہے نا, یہ تو پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے. نہیں تو فارمرز ریفارم کی وہ ڈیمانڈ کو نہیں ہے, وہ 20 سال سے بھی ڈاکٹر صاحب پرانی ہے. فارمرز تو چلو شروع سے ہی لگے ہوئے ہیں. نہیں, وہ ریفارمز کی جو ان کے حق میں جاتی تھی وہ انہوں نے کہا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی پولیٹیکلی اب اتنا پریشر ہے گا, ہم بھی واپس لیتے ہیں, پھر موج کرو. ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن سول کوڈ جو ہے, میں اس کے بارے میں اس سے چاہتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں, کیونکہ دیٹ از دی بیس آف دا سوسائٹی میں اگر آپ نے ڈفرینٹ سیکشنز میں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ایکویلٹی تو نہیں آنی کبھی, لیکن تھوڑا سا اگر ایکویشن ٹھیک کرنی ہے تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے طاہر صاحب کہ سول کوڈ جو ہے وہ لاگو کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, ہم بات چیت تو کرتے ہی رہیں گے اور جاری رہے گی, کچھ اور باتیں کریں گے, لیکن ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر جمعہ کی طرح میں اور ڈاکٹر صاحب جب اکٹھے ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے میکسیمم سوالات لیں, آپ کے میکسیمم جو انکوائریز ہیں وہ لیں. تو آپ اپنی تیاری کرنا شروع کر دیجئے, لکھنا شروع کر دیجئے, کچھ منٹ بعد ہم وہ آپ کے شروع کر دیں گے. ان کے دماغ ہمارے سے بھی زیادہ شارپ ہے. میں نے کہا ان کو ذرا دعوت دے دیں, ہم ان کو انوائٹ کر دیں کہ لکھنا شروع کر دیں اور سوچنا شروع کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات چیت ہم نے کی تھوڑی سی رشیا, چائنا اور اس حوالے سے. ورلڈ اکانومی جو ہے وہ اس وقت پھر ریسیشن کی بات ہو رہی ہے. ریسیشن کوئی نیا نہیں ہے دنیا میں, ہم ہر کوئی 15-20 سال بعد اس کو فیس کرتے ہیں, کیونکہ جب چیزیں سیچوریٹ ہو جاتی ہیں
یا ورلڈ آرڈر جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب شیکی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا تو سیچوریشن کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے, یا شیکی ہونے کی وجہ سے آتا ہے, یا دونوں کی وجہ سے آتا ہے. دیکھیے ریسیشن طاہر صاحب دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ریسیشن ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, جو کہ 1929 اور 30 میں آیا تھا. اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی. ایک ریسیشن جو ہم نے 2007 اور 8 میں دیکھا ریسنٹلی, یہ کینیڈا کافی حد تک بچا رہا تھا. یہ چلیے کینیڈا کی ایک تو پاپولیشن کم ہے, ایک ان کا بینکنگ جو سسٹم تھا. ڈاکٹر صاحب یہ کریڈٹ اس ہارپر صاحب کو تو جانا, مطلب یہ بینکنگ سسٹم جو تھا وہ بہت ٹھیک تھا, لیکن ورلڈ میں وہ تباہی مچایا 2007 اور 8 میں. بالکل 2 سال میں. ہاں, یہ جو ریسیشن آتے ہیں نا, یہ تقریباً روٹین میں 10-15 سال کے بعد آتے ہیں. اس کو جو اکانومسٹ ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اس کو کریکشن ہے. یہ اکانومی کی کریکشن ہوتی ہے. جس طریقے سے یہاں پر ریئل اسٹیٹ جو ہے تباہی مچا رہی تھی, اب اس میں کریکشن آئی ہے. اب ریئل اسٹیٹ 10 سے 15% کینیڈا میں ڈاؤن ہو گئی ہے. اچھا, یہ کریکشن تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو 2007 اور 8 کی لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے, ہاں جی, وہ کریکشن جو ہے نا وہ ہمیشہ سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو ریسیشن ہے جہاں پر بھی کیونکہ ایک تو پاپولیشن بڑی بڑھتی جا رہی ہے, ڈیمانڈ بڑی بڑھتی جا رہی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے سپلائی کا ایشو ریز ہو جاتا ہے. اور جب سپلائی کا ایشو ریز ہو جاتا ہے تو پھر بینک انٹرفیئر کرتے ہیں, پھر بینک انٹرفیئر کر کے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں, پھر عام آدمی کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا, جو آدمی ایک 1.5% پہ مارگیج لے رہا تھا, آج اس کو 4.5% مارگیج دینی پڑ رہی ہے, تو اس کی کوئی تنخواہیں تو اس حساب سے نہیں بڑھ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسیشن جہاں کریکشن ہے, یہ ریسیشن ضرور شروع ہو گیا, لیکن یہ اتنا سیریس ریسیشن نہیں آئے گا جتنا سیریس ہم نے آگے 2 بار دیکھا ہے ورلڈ میں. ٹھیک ہے, میرا یہ خیال آگے میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ریسیشن جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسیشن وہ جو آٹو کریکشن کے لیے یہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. چونکہ آج بھی امریکہ سے جو نمبر ریسیشن کے یا انفلیشن آپ کے آ رہے ہیں وہ آن ون ہینڈ ہے, دوسری طرف جابز کی ڈیمانڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور گروتھ جو ہے بزنسز کی وہ بھی ہے. چونکہ عام طور پر ریسیشن میں یہ ہوتا تھا کہ پراپرٹیز لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, یا کیا کریں, اچھا گاڑیاں بے تحاشا ملتی تھی. آج کے ریسیشن میں گاڑیوں کی بھی کمی ہے. آج کل میرا ایک پیشنٹ گاڑی بک کرنے گیا جی, مطلب جاپانیز گاڑی, انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد آپ کو ڈیلیوری ہوگی, کیونکہ اگر ہم 200 ان کو گاڑیاں کہتے ہیں تو وہ ہمیں 50 بھیجتے ہیں. یہ سارے کا سارا چپس کی وجہ سے ہے. اور چپس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فارموسا کی جو کمپنی ہے وہ دنیا کی 40% پروڈکشن کرتی ہے, اور تائیوان میں وہ فارموسا تائیوانی کی چیز ہے جی. تو وہ جو کرتی ہے 40%, اب وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور وہاں پہ اب سپلائی کا کوشچن ریز ہو گیا. تو اس سے صرف وہی نہیں, دا ہول اکانومی از افیکٹڈ. ٹی ویز جو ہیں جی, کاریں, اور جتنا بھی مطلب آپ یہ نیا سسٹم دیکھتے ہو جس میں کہ چپس پڑتی ہیں, چپس تو ہر چیز میں پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ ہے نا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہاں لڑائی شروع ہوئی ہے تائیوان میں, وہ ہوگی بھی نہیں. اس طرح کی تو جو ہے نا وہاں پہ جو کہنا چاہیے کشمکش والی سچویشن تو 30 ایئر سے چل رہی ہے. پھر ہم بات کو تھوڑا سا گھما کے لاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چائنیز لوگ ہی ہیں نا سارے, رائٹ, ٹھیک ہے, یہ سب مین لینڈ کے لوگ ہیں, یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا پروونس جو تھا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا اپنا دیش ہے, یہی لڑائی ہے. اچھا چائنا اتنا بڑا دیش ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, وہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. انہوں نے تائیوانیز نے اتنا پیسہ بنایا, بزنس اسمارٹ لوگ ہیں, انہوں نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا اسلحہ خرید کے اسٹاک کر کے رکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں ماریں گے, ہم بھی پھر آپ کو نقصان تو 2-3 صوبے آپ کی بھی اڑا دیں گے. چائنا یہ افورڈ نہیں کرتا, دونوں طرف. تو وہ پھر چائنا کو پبلک
کنزمپشن کے لیے، فیس سیونگ کے لیے اپنی اتنی بڑی جنتا کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ہم ذرا مشقیں کر رہے ہیں. ارے بھائی اکتوبر نومبر میں پارٹی کانفرنس ہے جس میں پریزیڈنٹ زی نے تیسری بار پریزیڈنٹ بننا ہے، ری الیکٹ ہونا ہے. جیسے آپ نے بات کہی نا، دیکھیے پھر بھی کیا ہوتا ہے، یہ جو پرائیویٹ شپس ہوتی ہیں وہ جب گولہ بارود چل رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا وہاں جانے سے ہچکچاتے ہیں. ہاں نہیں، وہ تو خیر پکی بات ہے. تو سپلائی میں فرق ضرور پڑتا ہے، وہ آتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سپلائی چین کا جو زیادہ مسئلہ ہوا وہ کووڈ کے مڈ کے زمانے میں تیزی سے دنیا نے دیکھنا شروع کیا، جس میں تائیوان بھی تھا. کچھ چپس جو ہے نا، زیادہ نہیں لیکن بہت تھوڑی چپس چین میں بھی ہوتی ہیں. ایون یہاں کیلیفورنیا میں جو ان کا نہیں ایک پلانٹ یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ان کا ہے. پھر اور بھی مطلب ایشین مارکیٹس میں ہی ان کا ہے. تو وہ کووڈ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے زیادہ ہوا. چپس کا معاملہ ایون یوکرین کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ پرانا چلا، یہ 1.5-2 سال سے چلا رہا ہے. چپس کے اوپر ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ جو آج کل ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہندوستان میں جو چپس کی فیکٹری ہیں وہ لگنی چاہیے، کیونکہ ہندوستان ایک تو ان کے پاس اچھی لیبر ہے جو کہ انٹیلیجنٹ لیبر ہے، جو کہ پڑھی لکھی ہے آئی ٹی میں، وہ اس طریقے سے کام کر سکتی ہے. تو ایک کافی بڑی مہم وہاں پہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ انویسٹ کیا جائے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز ان فیوچر. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم کویشچن لیں، تھوڑی سی بات پاکستان کی پولیٹیکل، وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ 13 اگست کو جو ایک عمران خان صاحب نے اپنے نظام کو پلٹانے کا جو ایک نعرہ لگایا اور کہتے ہیں کہ 10 لاکھ آدمی ہم نے اکٹھا کرنا لاہور میں، اس کے بارے میں پہلے 10 لاکھ آدمی اکٹھے کرنے کا عمران خان کا خواب کافی پرانا ہے. اس کے لیے انہوں نے کافی جلسے اب تک کیے ہیں. آج تک 40 سے 50 ہزار بندہ اکٹھا ہوا ہے. تو گرمی بہت پڑ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا عمران پاپولر نہیں ہے، لیکن 10 لاکھ لوگوں کو، ایون پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ کافی بیچارے بے روزگار ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ہو تو جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن 10 لاکھ لوگ تو خیر بہت دور کی بات ہے. اگر خان صاحب اس جلسے میں 50 سے 60 ہزار لوگ بھی اکٹھا کر لیں تو بڑی بات، اور وہ بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے. پیغام جو بہت امپورٹنٹ ہے، پیغام. اچھا وہ پیغام ڈاکٹر صاحب، پیغام تو وہ صبح شام دے ہی رہے ہیں. ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ ان کو کون سی فکر ہے. پاکستان جیسے ملکوں کی سیاست میں پولیٹیشینز کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی نہیں ہے خاص کوئی، کہ انہوں نے یہ جو جلسے پہ کروڑوں روپے لگائے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں، کوئی حساب کتاب تو ہوتا نہیں. اچھا تو وہ پھر اپنے وہ پریشر بلڈ کرنے ہوتے ہیں، یعنی اصل جو قوتیں ہیں ان کو دکھانا ہے. یہ دکھا رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کے حامی ہیں عمران کے، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی حامی نہیں ہے. جو نہیں حامی ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں میں کافی پاپولر ہوں، اور پریشر بلڈ کرتے ہیں. یہ ایک ٹیکٹک ہے وہاں کی پالیٹکس کا. اچھا میں یہ اس میں ایک میں پوچھنا چاہتا ہوں، آگے جب بھی عمران خان صاحب کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے یا کوئی بیان دیتے تھے، اس میں سب سے پہلے وہ انڈیا کو مینشن کرتے تھے. جی پچھلے 1 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو یہ ریٹرک تھی اینٹی انڈیا، وہ نہ کے برابر رہ گئی ہے. اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں بڑی دیکھیے، نہیں بالکل نہ کے برابر نہیں رہی ڈاکٹر صاحب. ابھی ان کو پرائم منسٹرشپ سے گئے تو 2.5-3 مہینے ہی ہوئے. 2.5-3 مہینے تک تو وہ اینٹی انڈیا چلتے رہے جب تک وہ پرائم منسٹر تھے نا. اب تو وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. اب بھی میرے پاس، میں آپ کو 20 کے قریب ان کی ٹویٹس اور 50 کے قریب ان کے سٹیٹمنٹس دکھا دوں گا، ٹھیک ہے، ویڈیو کلپس، جس میں وہ ضرور کہتے ہیں ہندوتو کا بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ میرے جانے سے انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ 3 دن پہلے کہا ہے. ہاں لیکن وہ اچھا وہ کیا پیغام؟ اب تو وہ پرائم منسٹر نہیں ہے نا. اب تو خیر ان کا نہیں پرائم منسٹر بننے کا یہ پیغام ہے. نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے باز نہیں آئیں گے. اب انہوں نے کہا بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اچھا حالانکہ واقعی انڈیا میں مطلب خوشیاں تو نہیں، بڑا غم ہے کہ یہ شخص رہتا تو اور نقصان پہنچاتا. وہ ذرا الٹا ہے وہاں پہ. سب چاہتے تھے کہ یہ رہتا تو ذرا انڈیا کو فائدہ ہونا تھا. تو یہ آ جائیں گے تو اور اچھا. انڈیا کا یہ بھی کنسرن نہیں ہے فرینکلی یہ رہتا ہے یا نہیں رہتا. انڈیا از ناؤ وے بیونڈ ٹو عمران خانز پولیٹیکل نیریٹو. چونکہ انڈیا تو اب ورلڈ کے بڑے کوارڈ ہے، I2, U2,
اس طرح کے فورم پہ بیٹھا ہوا رشیا برکس سے لینا ہے تیل لینا ہے یا نہیں لینا، اس پہ کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، ایران کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کیسے اربوں کی کرانی ہے، تو انڈیا تو اس طرح کی چیزوں میں ہے. چین کے ساتھ ایشوز بھی ہیں، $100 بلین کی ٹریڈ بھی ہے، تو ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو جلسے کی میں بات کرتا ہوں، اب یہ جلسہ جو کر رہے ہیں ابھی وہ انہوں نے ریسنٹلی یہ بھی کہا جی کہ فوج سے میرے ساتھ لڑانا چاہتی ہے یہ حکومت. تو وہی فوج سے آپ جب یہ اندر تھے گورنمنٹ کے تو انہوں نے خود ہی فوج کو نیوٹرل کہنا شروع کر دیا، کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. یہ پی ڈی ایم نے تو نہیں کہا تھا نا، ٹھیک ہے، کسی باہر کی قوت نے تو نہیں کہا تھا. He was still prime minister when he said clearly کہ نیوٹرلز آر اینیملس. ٹھیک ہے، تو فوج سے لڑائی تو یہ خود ہی کر رہے ہیں. ان کا اپنا جو سوشل میڈیا کا گینگ ہے وہ فوج کے خلاف اتنی بری بری گالیاں نکال رہا ہے، اتنا انہوں نے کیا بھائی کو باہر کے لوگ تو نہیں کر رہے. ابھی ان کے جو چیف آف دا اسٹاف مسٹر شہباز گل جو بھی اریسٹ ہیں، انہوں نے تو یہاں تک ٹی وی پہ بول دیا کہ بھئی جو نیچے کے رینک کے لوگ ہیں وہ جو فوج کے ایسے آفیسر جو ہمارے خلاف ہیں ان کے خلاف ریوولٹ کریں، یہاں تک کہہ دیا. اسی لیے وہ اریسٹ ہوئے. آرمی میں ریوولٹ کرنے کی بات یہ کوئی یہ بات کوئی آصف زرداری نے تو نہیں کہی نا، یا شہباز شریف نے تو نہیں کہی نا. ابھی وہ ایک کوئٹہ میں ایک مطلب بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر میں 6 فوجی مارے گا، مطلب وہ اب حادثہ تھا یا کیا تھا، اس پہ انہیں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہی کچھ، سارے تو نہیں، کچھ مطلب اس پہ کہہ رہے ہیں جی جشن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فوج کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی حمایت بھی فوج کے اندر موجود ہے، ایسی بات بھی نہیں. ورنہ اس طریقے سے کون بول سکتا ہے جیسے یہ بول رہا ہے. لیکن اب جو فوج کے لوگ ان کے حمایتی نہیں ہیں وہ پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، اور جو ان کے حمایتی فوج کے اندر بیٹھے ہوئے جو ریٹائرڈ ہیں ان کی تو چھوڑیے نا، وہ تو ان کے تو سٹیک نہیں ہوتے. جو فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حمایتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کور کمانڈر پشاور کے جنرل فیض حمید جو پہلے ISI کے ہیڈ تھے، آج کل پھر انہیں ریسنٹلی بہاول پور میں بھی بھیجا گیا کہ بھئی اب آپ وہاں کے کور کمانڈر، چونکہ وہ ذرا کم امپورٹنٹ علاقہ ہے، چونکہ وہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ جب وہ KPK میں یعنی پشاور کے کور کمانڈر تھے تو پشاور میں عمران خان کی گورنمنٹ ہے، وہ اور یہ مل کے آپس میں کچھ نہ کوئی پلاننگ کرتے. اب وہ بہاول پور میں یہ کام شاید نہیں ہوگا، اس لیے ان کو وہاں پہ فوج نے بھیجا. تو یہ فوج کے اندر کی بھی ریفٹ ہے نا. وہ تو دیکھیے وہ تو ہر سسٹم میں ہوتی ہے، چاہے فوج ہو چاہے سول ہو. لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب، فوج میں پولیٹیکل ریفٹس بہت کم کنٹریز میں ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. پولیٹیکل ریفٹ اندر کی جو ہوتی ہے نا ڈسنٹ، وہ ایک اور بات ہوتی ہے. وہ محکمے کی کہ 10 کور کمانڈر بیٹھے ہوئے کسی بھی کنٹری کی فوج کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس طرح سوچتا ہوں، میں اس طرح سوچتا ہوں، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں وہ تو ان کی آپس میں ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈسکشن ویشن نہیں ہے، یہ باقاعدہ اندر کی فائٹ ہے، پاکستانی فوج کے اندر کی فائٹ ہے. یہ تو اس کا نقصان تو انہی کو ہو رہا ہے نا، فوج کو بھی ہو رہا ہے، دیش کو بھی ہو رہا ہے. وہی کہا نا، الٹیمیٹلی تو انہی کو ہو رہا ہے. جی اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اگر سوالات آئے ہیں تو وہ بھی لینا شروع کرتے ہیں. آگے جی لیٹسٹ نیوز، سلمان رشدی اسٹیپڈ آن نیک 10-15 times in New York on stage. اچھا سر پلیز کمنٹ. یہ میں نے میرے لیے بھی نہیں خبر نہیں، میرے لیے یہ میں نے اس خبر کو دیکھا ہے. اچھا دیکھا آپ نے؟ پڑھا بھی اور ٹی وی کے اوپر بھی دیکھا ہے. دیکھیے بیسیکلی وہ ایک ایڈریس کرنے گئے تھے، اچھا، اور وہاں پر ایک نے آ کے ان کو جو ہے وہ چھرے مارے. اچھا، ان کی حالت جو ہے وہ کہتے ہیں سٹیبل ہے، لیکن سمجھ لیجیے آپ کو پتا کہ سلمان رشدی کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی جی ان کو پچھلے 20 سال سے جی جو ہے وہ فتویٰ ملا ہوا ہے کہ یہ آدمی زندہ نہیں رہنا چاہیے. رائٹ. تو اس قسم کے جو دماغ پھرے آدمی ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں. الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ وہ لائف سے بچ جائیں گے. ہاں مطلب ظاہر ایجڈ بھی ہیں، اور سلمان رشدی نے
معافی بھی مانگ لی تھی. ہاں وہ کتاب کے ٹھیک ہے, انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رشدی صاحب مطلب رائٹر ہیں, ان کی کچھ کتابیں کنٹروورشل ہیں, کچھ کتابیں جو ہیں انہوں نے نان کنٹروورشل بھی لکھی ہیں, لیکن وہ ریسنٹلی بھارت کی سرکار کے بھی بہت خلاف انہوں نے لکھا ہے. اچھا یہ تو خیر ایک الگ بات ہے, حالانکہ مطلب جن بیسس پہ انہوں نے لکھا وہ میں نے ان کے آرٹیکلس پڑھے, آئی واز ناٹ کنونسڈ. ٹھیک ہے, لیکن کسی قسم کا تشدد جو ہے پر یہ جو حملہ یہ تو وہ فتوے کی وجہ سے آف کورس مطلب وہ فتوے سے تو ان کی نہیں ابھی تک نا جان نہیں چھوٹی. تو ہم تو یہی کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت ہونی چاہیے, کسی قسم کا وائلنس کسی بھی طرف سے نہیں ہو. اٹ اونلی شوز کہ کہیں نہ کہیں امریکن پولیس کی کمزوری وہاں رہی ہے, اس کو ٹھیک طریقے سے وہ وہاں پر نہیں, یا تو ان کی اپنی جو ہے انٹیلیجنس ویک رہی یا کچھ رہا. ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے جب یہ امریکن خود CIA کے لوگ مارے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سوئسائڈ بامبنگ میں, ان کی تمام انٹیلیجنس ہونے کے باوجود, لیکن جو کلپریٹس ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اب ایک میں نے تو یہ خبر ہی ابھی ان کے کویشچن سے سنی ہے, کوئی ہم جرنلسٹ ہیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز یہ صبح کی تو یہ کب ہوا, آج ہوا واقعہ یہ کل ہوا؟ نہیں میرے خیال یہ اٹیک جو ہے وہ کل ایڈریس کر رہے تھے شام کو. اچھا, وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے, آپ کو پتہ ہی ہے جاتے ہیں جی ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں بولنے کے. ہاں نہیں آف کورس وہاں گئے ایگزیکٹلی. میں نے وہ ابھی یہاں پر جب میں آیا تو میں نے وہ خبر پڑھی تو اٹیک ہی میں نے پڑھا, یہ بھی پڑھا کہ اسٹیبل کنڈیشن ہے, لیکن کل شام کو یا آج, کیونکہ آج نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کل شام کو ہی ہوئی ہوگی, پر جب بھی ہوئی, ہاں نہیں افسوس کوشچن یہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کسی کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, کسی اسکول آف تھاٹ کے آدمی کا, چاہے ریلیجیس آدمی ہو چاہے کوئی نان ریلیجیس ہو, وائلنس کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. میں جنہوں نے یہ کوشچن کیا ان کو بتا دوں کہ یہاں پر جو میڈیا کے آدمی ہیں جی, ٹورانٹو میں پچھلے 2 سال میں 3 آدمیوں کے اوپر بہت بری ڈھنگ سے جو ہے وہ اٹیک ہوئے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ مان صاحب ہیں ہمارے یہاں کے ایک ریڈیو ہوسٹ, ان کے گھر میں ان کی گاڑی میں جب وہ بیٹھے تھے صبح 7:20 پر جی لوگ آئے کلاڑیاں لے کر ان کو مارنے, اور وہ بچ گئے کیونکہ ان کی ماں کی دلیری جو ہے وہ باہر نکلی اپنی چپل کے ساتھ ہی جی ہاتھ میں پکڑ کے, تو وہ گھبرا گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو اس قسم کے جو اٹیک ہے نا جی, یہ نفرت ہے, یہ نفرت ہے کسی نہ کسی شدید وجہ, یہ اٹس اے ویری سیڈ تھنگ. اس میں ہماری سوسائٹیز کو ریئیکٹ کرنا چاہیے, اور کرتے نہیں ہیں. سوسائٹی جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے, میں نے آگے بھی بہت جہاں بھی ریڈیو پروگرام کرتا تھا تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو کمیونٹی کے آدمی ہیں جب ان کے نام سامنے آتے ہیں تو اس کمیونٹی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے, نہ کہ ایک آدھا لیڈر, ساری کمیونٹی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہ کنڈیم کریں. اگر اپنی کمیونٹی نہیں کرتی تو بڑے سماج کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. پر میں نے وہ جب اپنی دیکھیے نا, لیٹس اسیوم کہ اپنی کمیونٹی کا کوئی آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی ایک آدھا لیڈر تو شاید کوئی کمنٹ کر دے, لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں اس پہ ایکٹ کرتے. دس از اے سیڈ پارٹ. نہیں بڑا یہ شاکنگ, کیونکہ پیپلز پارٹیسپیشن جو ہے جی وہ اس معاملے میں بہت کم ہے. ایسا ہی ہے. اور لیتے ہیں کویشچنز. جی راہل صاحب کا ہے کہ شوڈ انڈیا پرووائڈ سیکورٹی ٹو تائیوان اینڈ آسک فار سیمی کنڈکٹر ٹیک ان ایکسچینج, ادروائز US ول ناٹ لیٹ انڈیا گیٹ چپ ٹیک, بوتھ تائیوان اینڈ انڈیا کین بی پارٹنر جسٹ لائک چائنا پاک. دیکھیے یہ ہماری ایک اپنی ایزمپشنز ہوتی ہیں راہل صاحب, کہ ہم اپنے دیسی کلچر کے مطابق سم ٹائم سوچتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اگر ادھر نہیں ہو رہی تو ادھر ہو جائیں گی, لیکن یہ بہت بڑی گیمز ہیں. پہلی بات یہ کہ تائیوان جو سیمی کنڈکٹر کا کام کر رہا ہے, اس کا سب سے بڑا بائر خود چائنا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ بات ہے. تائیوان کے جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے سب سے زیادہ لین دین مین لینڈ چائنا کے ساتھ, اور وہاں پر انہوں نے کمپنیاں کھولی ہوئی. تو
ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جی اچھا میں اور ڈاکٹر صاحب اب یار بیلی ہیں تو ہم بس الگ اپنا بلاگ بنا لیں گے اور میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ڈاکٹر صاحب مجھے فیور کرتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑے بائر بیٹھے ہوئے ہیں چین کی صورت میں, تو وہ ان کو ڈاکٹر صاحب نہیں دیں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا بزنس میں. میں اس کا ایک دوسرے اینگل سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کے نہیں لڑتا. جی جی, دیٹس نمبر ون. وہ بھی سیکنڈ ان کا اسپیکٹ ہے. ہندوستان کے دو جو اپنے اس وقت ایشو ہیں, پہلے تو چائنا بارڈر اور پاکستان بارڈر. ہندوستان خود ہی اپنی آرمی میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہے کہ وہ تائیوان کے پیچھے تو امریکہ ہے. ہاں, امریکہ بھی ڈائریکٹ تو نہیں جا کے وہاں پہ بیٹھتا. بالکل لڑائی دیکھیے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کل کو جب دیکھیے چائنا نے الٹیمیٹلی اٹیک کرنا ہے, آپ کا کیا مطلب ہے تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی؟ نو وے. امریکہ چائنا نے اٹیک تو کبھی نہیں کرنا, یہ اس کی اکانومی کا پٹھا بیٹھ جانا جو 30 سال میں نہیں کیا. ہاں, پر مطلب وٹ آئی مین کہ کئی بار صرف یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے یورپ میں یوکرین میں دیکھ لیا, کیا نیٹو نے وہاں جا کے اپنی فوجوں کو بھیج دیا؟ اور چائنا رشیا بھی نہیں ہے. رشیا تو جسے کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی ایکسپریشن میں کھر دماغ ہے. پوتن صاحب بھی ایسے ہی ہیں, وہ اب جو سفر کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. چائنا اس طرح کی حرکت ریکارڈ میں نا, مطلب کسی کا سر پریسیڈنٹ ہوتا ہے نا, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے. رشیا نے اس طرح کے کام کیے ہیں, چائنا نے اس طرح کے کام نہیں کیے. اب دیکھیں نا چائنا کے اس ریجن میں ویتنام کے ساتھ بھی ایشو ہے, جو ان کے اپنے لوگ ہی مطلب وہی چائنیز ایشین بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. تائیوانیز تو پکے ان کے ہیں. سنگاپور آپ کے سامنے الگ دیش بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی انہیں کا حصہ تھا نا. ٹھیک ہے, ایون جو اب واپس گیا ہے ہانگ کانگ, جو واپس ان کے چلا گیا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں آٹونمی چاہیے ہمیں. وہاں مطلب 3 لاکھ پروٹیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو چائنا مطلب ہانگ کانگ میں بھی کوئی بڑے خوفناک آپریشن تو نہیں کر سکا نا. نہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب کنٹرول الٹیمیٹلی کر لیا, لیکن وہ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری سچویشن ہے. اور مور اوور سب سے بڑی بات ہے, انڈیا از ناٹ پریپیئرڈ ٹو گو اینڈ فائٹ ان ادر کنٹری. دوسری بات, جیسے راہل صاحب کا ایک اور بھی پوائنٹ تھا کہ کیا جس طرح پاکستان اور چائنا کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے, اس طرح انڈیا اور تائیوان نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ کہ پاکستان اور ان کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے چائنا, کیونکہ چائنا کوئی ہیلپ ویلپ نہیں کرتا پاکستان کی آؤٹ آف دا رائٹ. اگر چائنا اور ہندوستان کی لڑائی ہو جائے تو چائنا نے فوجیں تھوڑا بھیج دینی ہے, ہوئی ہے نا پیچھے. ہاں, تو جتنی بھی لڑائی ہوئی چائنا نے فوجیں زیادہ زیادہ یو این او میں پاکستان کے لیے کوئی بات کر دی, یا ہتھیار دے دیا, یا پیسہ دے دیا. پھر وہ جو پیسہ دیا, ہتھیار دیا, اس کا بھی ٹھیک ٹھاک انٹرسٹ لگا دیا. پھر پاکستان پریشان ہوتا ہے, یہ کیسا دوست ہے. ابھی یہ پاکستان کا فائنینشیل کرائسس ہے, وہ چائنیز جو ڈیٹس ہیں اس کی وجہ سے. پھر چائنا نے دے بھی دیے کہ بھئی ٹھیک ہے, اس کو ڈوبنے بھی نہ دیا جائے. نہیں, وہ اس لیے دے دیے کہ میرا انٹرسٹ واپس کر دو. ٹھیک ہے, نہیں وہ مطلب بڑے ہی کمپلیکس ایشوز ہیں. آگے دیتے ہیں جی کوسچن. How will European countries be able to get foothold in Indo-Pacific, especially the likes of France, Germany and UK? جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اب یورپین کنٹریز چھوٹے چھوٹے ہیں بہت سارے, تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. بھارت کے ساتھ کسی بھی یورپین کنٹری کے برے تعلقات نہیں ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں. جس دیش کی جتنی حیثیت ہے اتنا وہ بزنس بھی کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ, چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے کنٹری ہیں, جیسے لتھوانیا, خیر وہ تو ایسٹرن یورپ کے ہیں, ایون فن لینڈ, اسکینڈینیوین کنٹری, ناروے وغیرہ, یہ کوئی بہت بڑے دیش نہیں ہیں, لیکن ان کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں اور بہت اچھا بزنس ہے ان کا. جیسے وہ پوچھا انہوں نے فرانس کی طرح, یو کے کی طرح, جرمنی کی طرح, یہ تو 3 بڑے دیش ہیں نا یورپ کے. یہ 3 ورلڈ کی اکانومی میں کنٹریز ہیں. یہ بھی 3 ہیں اور بڑے دیش بھی ہیں, اکانومیز بھی بڑی ہیں. G7 کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب G7 کا ناروے تو حصہ نہیں ہے نا, حالانکہ بہت ہی پراسپرس کنٹری ہے. وہ اسکینڈینیوین نیشن سارے ہی پراسپرس, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اکانومی کا سائز اتنا ہی ہوگا جتنا ہی ان کے دیش کا سائز. ٹھیک, تو میرا خیال ہے بہت اچھے تعلقات ہیں, اس میں تو ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اور بزنس بھی ٹھیک ٹھاک ہے ان کا آپس میں. مور اوور ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ بزنس آج ہر
کنٹری کرنا چاہتا ہے Right. کیونکہ انڈیا از اے 1.4 بلین لوگوں کی مارکیٹ. ایسے دیکھیے جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ہمیشہ مارکیٹ سوچتا ہے اور ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سیکور رہیں گے. رائٹ. اسی طریقے سے سعودی عربیہ نے جو 80 بلین انویسٹ کیا وہ کوئی سوچ کے کیا ایبسولوٹ. کہ مجھے کل کو پیسہ جو ہے مجھے ضرورت ہے تو مجھے وہاں سے ملے گا. ہاں سیکیور ہے. ایسے ہی دونوں باتیں ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. اگلا کویشچن لیتے ہیں. ایٹ آسک ٹیگ ٹی وی. جب تک پاکستان کے اسکول میں ہندوؤں کو ڈیمونائز کر کے پڑھایا جائے گا تب تک انڈیا پاکستان کے ریلیشن تو نارمل ہونے چاہیے. یہ نہیں سمجھ آئی. ہاں اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک وہاں پہ یہ پڑھایا جا رہا ہے کیا نارمل تعلقات رہنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ نارمل تعلقات تو ویسے ہی نہیں ہیں آپس کے دونوں دیشوں. وہ تو جب سے 1947 ہی نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن بیچ میں کچھ کانگریس سرکاروں نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے ادھر رات کو گولہ باری ہوتی رہے گی دن کو بیٹھ کے کرکٹ کھیل لیں گے. یہ ایسا ماحول چلتا رہا. کانگریس نے بھی کی اور بی جے پی کے جب ہمارے اٹل بہاری واجپئی آئے تھے انہوں نے بھی کی. مودی جی نے بھی شروع میں کی. مودی جی نے لمبی نہیں کوشش نہیں شروع میں کی. شروع میں انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی سن 14 میں یہ آئے تھے. نہیں مطلب شروع میں ان کی تھا کہ اگر ریلیشن اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں بن سکے. ہم نے سارک میں بھی دیکھا کہ دے وانٹڈ دیٹ ریلیشن شوڈ بی گڈ لیکن وہ ہوئے نہیں ہیں. سو اس لیے مجھے نہیں لگتا پاکستان کے جو پولیٹیشینس ہیں وہ ہندوستان کو اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بنا کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ہاں وہ ان کا یہ بھی ہے. دوسرے ان کے کویشچن کا ڈاکٹر صاحب حصہ یہ ہے کہ جب تک ہندوؤں کے خلاف کتابوں میں لکھا جاتا رہے گا پھر تب تک کیسے تعلقات ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کتابوں میں تو انفارچونیٹلی لکھا جا ہی رہا ہے چونکہ دیش ہی 2 نیشن تھیوری پہ بنا ہے کہ جی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا. تو اس کے بعد کتابوں میں جو لکھنا ہے انہوں نے وہ پھر ان کا لکھنا نیچرل ہے وہ غلط. لیکن جب انہوں نے دیش ہی اسی بیس پہ بنایا کسی بھی کنٹری میں وہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری قوم کے اگینسٹ. اب وہ ہے. اب یہ جو اینٹی ہندو جو ایک نیریٹو ہے وہ وہاں کے پولیٹیشنز کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی آرمی کا بھی ایک ہے سروائیول کا کارن ہے. اب یہ تو آسانی سے نہیں جائے گا لیکن جو دونوں دیشوں کے تعلقات بہت برے ہیں اس میں اس بات سے زیادہ جو دیش ٹو دیش اینیموسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. بھارت کو اس بات کا ایکشن لینا چاہیے جو بھارت اب لینا شروع کر رہا ہے کہ بھئی آپ شرم کرو چونکہ وہ تو پاکستان کی طرف سے کہتے ہیں نا اسلامو فوبیا ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کے یہاں ہندو فوبیا ہے. پھر یہ بھارت کو کہنا چاہیے. تو یہ تو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں کہ بھارتی سرکار کو یہ کہنا چاہیے. یا ہندو فوبیا جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ نارتھ امریکہ میں بھی یہ ایک پرابلم ہے اور ہندوؤں کو جو ہے اس اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہر قوم کو اپنے رائٹس کے لیے. ہاں جی. ہاؤ یو میٹ ڈاکٹر شاردا ان کینیڈا اینڈ مائی سیکنڈ کویسچن is Indian is trying to export defense equipment and Tejas will buy Malaysia. What your opinion? پہلا سوال چونکہ میرے سے ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ملا تھا 1999 میں مجھے اچھی طرح بتا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑھیا یہاں سے نیوز پیپر نکالتے تھے ریڈیو شو کرتے تھے تو میں نیا آیا تھا اس دیش میں. ڈاکٹر صاحب سے ملا. اس دن سے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اپنا بڑا بھائی بنا لیا اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں فار ایور. نہیں دوسرا سوال نہیں بہت بہت دھنیہ واد. دیکھیے جب ملیشیا اگر تیجس خرید رہا ہے تو اس لیے خرید رہا ہے کہ اس کو ڈیل اچھی مل رہی ہے. کوئی دنیا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا. جب پیسے کا اس کو مولیہ ملتا ہے تو وہ وہیں سے خریدتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ تیجس جو ہے وہ کیپیبل ہیں اور پیسے کی طرف سے وہ قیمت ٹھیک ہے تو وہ خریدیں گے. دنیا میں اور کنٹریز بھی خریدیں گے آنے والے ٹائم کے اوپر. ناٹ اونلی ملیشیا بٹ ادر کنٹریز ول آلسو بائی. دیکھیں نا میں اپنے بیٹے کے ساتھ کل کہیں فرنیچر اسٹور میں گیا تو ایک بڑی اچھی کافی ٹیبل تھی تو اس نے کہا مجھے پسند آئی ہے. میں نے کہا لے لو. اب وہ اچھی تھی اس کا مٹیریل اچھا تھا. ہمیں نہیں پتا کہاں کی بنی ہوئی وہ چونکہ پڑی ہوتی ہے. جب انہوں نے ہمیں پیک کیا ہوا ایک الگ سے دیا جب گھر جا کے ہم نے اسمبل کرنے کے لیے دیکھا تو میڈ ان انڈیا تھا.
تو جو اچھی ہوگی چیز تو وہ لیں گے. اس کو دیکھیے ہندوستان کی جو اس وقت ڈیفنس مینوفیکچرنگ ہے نا جی وہ کافی سٹینڈرڈ پر پہنچ گئی ہے, اور آنے والے ٹائم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ایون ایروپلینس جو ہیں ایئر فورس کے دوسرے, وہ بھی دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ بائی کریں گے, کیونکہ آپ کو کم سے کم 25% چیپ ملتے ہیں ایسا ہی. اور آپ کو کوالٹی بھی اگر مل جائے انٹرنیشنل, تو وائی وونٹ یو بائی اٹ. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب 2-3 اور کویشچن لیتے ہیں. Why is Iran obsessed to get nuclear weapons? Will they ever get this done and at what cost? جی ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان کے بارے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پرابلی 7th نیوکلیئر پاور ہے, اور کب سے ہے, کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. اچھا, وہ نیوکلیئر پاور ہونے کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے نیوکلیئر پاور بننے کے بعد کارگل کی وار بھی ہارے ہیں, ٹھیک ہے, اکنامک وار ہمیشہ ہار رہے ہیں, دنیا میں امیج کی وار ہمیشہ ہار رہے ہیں. تو ابھی ایران کے بارے میں شک ہے کہ نیوکلیئر شر ہے یا نہیں ہے. اب یہ ایران کا obsession ہے کہ اتنی بڑی وہ تو تیل کی اکانومی ہے, انہوں نے اپنا اس obsession کے چکر میں اس اکانومی کو برباد کر دیا. آج ایران نیوکلیئر کی بات کرنا بند کر دے تو سینکشنز لفٹ ہو جائیں گی. سینکشن لفٹ ہو جائیں گی, ایران کا اسٹینڈ آف لیونگ بہت اوپر ہو جائے گا. پر میں طاہر صاحب سچے دل سے مانتا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہو بھی جائے, واٹ ڈز اٹ میک ڈفرینس؟ وہی اسی لیے پاکستان کی ایگزامپل کن کے پاس نہیں, پاکستان کے پاس ہے, نارتھ کوریا کے پاس ہے, کسی آج تک اسرائیل نہیں مانا, لیکن اسرائیل کے پاس میں نے پڑھا ہے 300 سے 400 نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو یہ اگر ہو بھی جائے تو what does it make difference? Right. You are not going to use it. Right. جی آپ unnecessarily اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہ ایرانین جو ان کا اپنا ایگو ہے یا جو کچھ بھی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا غلط ایٹیچیوڈ ہے. They will be much more benefited without nuclear weapon, کیونکہ nuclear weapon is not a safety for the country. یہ بات آپ یاد رکھیے. اب رشیا لڑائی لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ, کیا رشیا نے اپنے نیوکلیئر ویپن یوز کر لیے وہاں پر؟ نہیں, اٹس ناٹ اے جوک. اور پھر رشیا تو پھر بڑا ہی ریلیٹیولی پاورفل کنٹری ہے ملیٹریلی. ایران تو اتنا پاورفل نہیں ہے, مچ مور پاور. ٹھیک, تو ایران اس نیوکلیئر ویپن کا جو ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں کیا کر لے گا؟ جس کے پاس ہیں انہوں نے کیا کر لیا. تو اگلا کویشچن لیتے ہیں جی. ہاؤ کینیڈین پولیٹیکل ڈومین از فنکشننگ وین اٹ کمز اباؤٹ دا ریلیشن شپ آف Canada and India? Is it affected by the comprehensive approach of Western media attitude towards India? دیکھیے مجھے جو ریسنٹلی لگ رہا ہے, پہلے لگتا تھا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو جو کارڈ ہیں اینٹی انڈیا کھیلنے والے یہاں کچھ فورسز ان کو بائی کرتے تھے, لیکن ریسنٹلی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں پرائم منسٹر کو کیا اندازہ ہونا تھا, نہ پہلے تھا نہ اب تھا, بیوروکریسی نے شاید ان کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح نہیں چلے گا انڈیا کے ساتھ جب امریکہ اتنا قریب ہے. تو آپ نے دیکھا ہماری جو فارن منسٹر ہیں کینیڈا کی, انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ اب بڑے اچھے تعلقات کیے, ٹریڈ منسٹر, ڈیفنس منسٹر. تو وہ والی سچویشن نہیں رہی ڈاکٹر صاحب جو پہلے ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بیک جائیں جی, کس طریقے سے جب مودی صاحب آئے یہاں پر, ہارپر تھے پرائم جی, منسٹر, وہ بہت 3 دن ہارپر صاحب مودی صاحب کے ساتھ رہے. بہت یہاں پر انہوں نے جب ایڈریس کی جنرل اپنے لوگوں کو جی میٹنگ, تو ہارپر صاحب نے ماڈریٹ کی. ہارپر صاحب وہاں پر تھے. ہارپر صاحب نے اسپیشل ان کے ساتھ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے وینکوور میں ڈنر ارینج کیا وہاں پر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کے ایٹیچیوڈ کے اوپر. ہوا کیا کہ جب ٹروڈو صاحب وہاں پر گئے, ایک کنسیپٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی ریالٹی بھی ہے کہ جو یہاں پر ایک پرو خالستان موومنٹ ہے وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک ہے, وہ اس کے ہمدردی ہیں. تو وہ جو پرسیپشن تھی اس نے ہندوستان میں جب یہ گئے تو اتنا اچھا ٹریٹمنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے. وہ بھی 7 دن کے لیے ڈاکٹر 7 دن کا مہمان بڑا مشکل ہوتا ہے. سو یہ ان کی اپنی پرسیپشن تھی, اپنی پرسیپشن تھی. لیکن اب میں نے ریسنٹلی دیکھا جب یہ پیچھے کانفرنس میں آپس میں ملے تھے تو ٹروڈو صاحب جا کے
خود جفیاں ڈال رہے تھے اور ہاتھ ملا رہے تھے. باڈی لینگویج چینج ہوئی. ہاں, سو آئی تھنک ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کینیڈا کے ریلیشن جو ہے بیٹر. اور تو اور دیکھیے جو نئی پرائم منسٹر بننے جا رہی ہے جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اینٹی انڈین ہے, ہاں جی, اس نے بھی یہ بیان دیا کہ میں سب سے پہلے کام یہ کروں گی انڈیا سے ریلیشن بڑھیا بناؤں. آپ کرسچیا فری لینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں, انگلینڈ کی جو, اچھا ہاں انگلینڈ کی جو اس وقت فارن منسٹر جی 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 جو کہ ڈیفینیٹلی از گوئنگ جو لگتا ہے بن جائیں گے. نہیں بن 2/3 سے بن جانا, لیکن اس کو ایسے لگتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں اینٹی انڈین. اس نے پہلے ہی بیان یہ دے دیا کہ میں پرائم منسٹر بنتے ہی سب سے پہلے ہندوستان کے ساتھ ریلیشن اچھے کروں گی. حالانکہ اچھے ہی ہیں, اچھے ہی ہیں, بہت اچھے تعلق ہیں آلریڈی. بہت کوئی ایسے نہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ امریکہ. ہمیں یہ ڈر تھا کہ بائیڈن صاحب کے آنے سے شاید تعلقات اتنے اچھے نہ رہے, بلکہ اور اچھے ہو گئے. وہ مطلب ٹرمپ کے زمانے سے بھی میں سمجھوں گا کہ 100 ٹائمز بیٹر ہو گئے. کیونکہ ٹرمپ تو باتیں ہی کرتے تھے نا, مطلب وہ ٹرمپ ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہوتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن بائیڈن صاحب پکے پرو انڈیا. مودی جی کے ساتھ تو ان کا بڑا یارانہ ہے. تو آخری سوال ہے, پلیز کمنٹ آن لال سنگھ چڈھا بائیکاٹ انڈیا. دیکھیے میں پرسنلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہے نا وہ آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کی اپنے ویوز بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ سارے ہی ہندوستان میں جو ہیں وہ 100% پرو مودی ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کسی بھی ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے پہلے الیکشن میں بھی ہے جی, سیکنڈ الیکشن میں بھی, کہ ان کو کتنی پرسنٹیج ووٹس جو ہے لوگوں کی پڑتی ہے. یہ لال سنگھ چڈھا کا جو ایشو ہے, کیونکہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں ہندوستان میں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ سب سے بڑی امیر خان کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیوی دیوتاؤں کو ریڈیکیول نہیں کر سکتے کسی کے بھی. I'm not talking only about Hindu God and Goddesses. I am talking about کسی کے بھی اوپر آپ کمنٹس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت پرسنلائزڈ ایشو ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موومنٹیں ایسی ہوتی ہیں, آرٹسٹ اپنا کام کرتا ہے, پکچر آپ نے دیکھنی ہے نہیں دیکھنی وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جو یہ رجحاؤ چلا ہے یہ سمردی ہیلدی رجحاؤ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین دوں. شیور اگر تو آرٹسٹ جو ہے وہ صرف آرٹسٹ ہی ہو نا تو بات سمجھ آئے, لیکن جب آرٹسٹ کے سارے انٹرسٹ کمرشل ہوں, سارے انٹرسٹ پولیٹیکل ہوں, تو دین آرٹسٹ ہیز ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اور انفارچونیٹلی آج کی جتنی سیلیبریٹیز ہیں, چاہے یہ فلم ڈائریکٹر ہوں, میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا, ورلڈ وائڈ آرٹسٹوں کی. اچھا یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں پیار دیں آرٹسٹوں والا, لیکن کھیل ان کے دو ہوتے ہیں, کمرشل اور کہیں نہ کہیں پولیٹیکل. تو پھر اگر آپ اس لیول پہ پلے کر رہے ہیں تو دین یو فیس اٹ. یا وہ تو فیس ٹھیک ہے نا, دین یو فیس اٹ. مصیبت کیا ہے ڈاکٹر صاحب, مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت مجھے لٹریچر کا پتہ ہے, تھوڑا بہت جرنلزم کا پتہ ہے, وہ بھی تھوڑا بہت. اب میں چپس کی ٹیکنالوجی پہ اپنی اوپینین دوں تو میں تو پھر جوتے ہی کھانے ہیں نا میں. اب یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نون ہیں اور بڑے امیر ہیں, رچ ہیں, تو پھر ایک دن بیٹھ کے یہ پولیٹیکل ایک نا شوشہ چھوڑتے ہیں, تو دین فیس اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ جتنے بڑے لیول پہ آپ بیٹھے ہوں گے اتنا بڑا لیول کا ریئیکشن بھی پھر آئے گا. صرف دیکھیے لال سنگھ چڈھا کی بات نہیں ہے جی, اکشے کمار جس کو جو کہ بہت مانا جاتا ہے کہ وہ پرو گورنمنٹ آدمی ہے, وہ بھی کننگ آدمی ہے. ہاں جی, وہ اس کے اگینسٹ بھی موومنٹ چلی ہوئی ہے, بائیکاٹ ہز موومنٹ. وہ عامر خان نے چلوائی نا موومنٹ پوری کی پوری. نہیں وہ نہیں چلوا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ شاید وہ خبریں نہیں پڑھتے, میں پڑھتا ہوں. لیکن نہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ اکشے کمار جتنے بھی پرو گورنمنٹ یا پرو مودی ہوں ہیں, ان کے بھی کمرشل انٹرسٹ. دیکھیے جو پیسہ ہے نا ٹھیک ہے, وہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں فلم انڈسٹری کے بہت نزدیک رہا ہوں. جو پیسہ ہے ان کے دماغ میں صرف پیسہ ہی ہوتا ہے. اب وہ ایک پنجابی کے ایک بہت بڑا شو ہے, ابھی پچھلے دنوں آئے بھی ہوئے تھے اپنے شرما صاحب, ہاں جی کپل شرما. ہاں جی ٹھیک ہے, اچھے بیچارے آدمی ہیں, ان کے بارے میں ذرا سی بات کریں تو وہ دل دکھ جاتا ہے ان کا, لیکن ان کو بھی برداشت کرنا ہوگا جب وہ اپنے کمرشل پلیز جو ہے مطلب گیمز, کمرشل گیمز کو
پلے اراؤنڈ کرتے ہیں. Yeah, تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے آرٹسٹوں کو, ہم بھی آرٹسٹ ہیں چھوٹے لیول پہ, بہت سارے آرٹسٹوں کو یہ سوچنا ہوگا. میں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے کوئی ایگری نہیں کرتا, I have to face it. yeah. ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں منہ کھول کھول کے کرتے ہیں اور جب کانسیکوینسز ان کے اوپر آتے ہیں تو پھر یہ معصوم بن جاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم آرٹسٹ ہیں جی, ہم بڑے پیارے لوگ ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. تو فار گاڈ سے ڈونٹ پلے ود دا فائر. اگر آپ اس آگ سے بچنا چاہتے وہ میں اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی دنیا کے ماننے والے جی، لوگ جی. ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کے, ان کے جو گروز ہیں یا ان کے جو گاڈز ہیں یا گاڈسز ہیں, اس کو ریڈیکیول کرنا بند کرو. اچھا چلیں, اگر آپ کر بھی دیتے ہیں تو پھر آپ پھر فیس کرو, پھر آپ پریشان نہ ہو. اب دیکھو نا, اب یہ فیس ہی ہوا ہے جو نیو یارک میں ایشو ہوا ہے, ٹھیک ہے. کتاب لکھنے پر ہی ہوا نا. جی نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب لکھنے پہ ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وائلنس فیس ہے. یا وائلنس فیس کو تو ڈاکٹر صاحب ہم مذمت کریں گے, نہیں, چاہے ہمارا کوئی اپوننٹ ہی کیوں نہ ہو. وائلنس کے تو ہم بہت اگینسٹ ہیں ٹھیک شروع ہے, سے. ٹھیک ہے. مطلب میں عامر خان کی کچھ چیزوں سے ایگری نہیں کرتا, لیکن آئی ول ناٹ ٹالریٹ کہ اگر عامر خان کے اوپر کوئی جوتا بھی پھینکے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں آپ بات چیت کریں, آپ کہیں جی ہم نہیں دیکھیں گے فلم, بائک آؤٹ کرتے ہیں, آپ بات اچھی نہیں کر رہے, آپ غلط ہے, دیٹس اوکے, بات ختم. ٹھیک ہے نا جی. وائلنس از ناٹ. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ لال سنگھ چڈھا کو کوئی بہت اچھا رسپانس ہندوستان میں نہیں ملا, جو لیٹسٹ خبریں ہیں. جی 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 جی, وہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اتنی کیمپین چل رہی ہے, خاک ملنا تھا. نہیں, وہ سٹوری بھی کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اور خاص لوگوں کو پسند نہیں ہے. اسٹوری ووری بھی سر وہ کھڈے میں چلی جاتی ہے جب وہ ہائپ ہوتی ہے. ایسی ایسی فلموں کی ہائپ گئی ہے جو فرینکلی کچھ بھی نہیں تھی. تو اب تو میرا خیال ہے اسی نوٹس کے ساتھ میں اپنی طرف سے کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب بھی اپنا کنکلوسیو میسج دیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں اور ڈاکٹر صاحب مل پائیں فرائیڈے کو, تو جب بھی ہم مل کے دونوں بات چیت کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنرل گپ شپ کریں, آپ کے میکسیمم سوالات لیں. میکسیمم ہم 1 گھنٹہ جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ جا نہیں سکتے, اتنے ہم چلے ہی جاتے ہیں. اور ہماری بات چیت بہت کیجول ہوتی ہے اور آپ کے سوالوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور آپ ٹیگ ٹی وی کو دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجئے, ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں کنکلوسیو ریمارکس ڈاکٹر شاہدہ جی سے. جیسے انہوں نے کہا کہ کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی کنٹریبیوشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارا پارٹ ہیں, آپ کیئر کرتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. کافی جو ہے کم آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, نہ کے برابر, لیکن آئی ہوپ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے اور سوچیں گے. باقی آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. اس پروگرام کو جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس یہ ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر, تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں. جب آپ شیئر کریں گے تو اس کی جو آڈینس ہے وہ بڑھے گی. آڈینس بڑھنے سے ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے. سو پلیز شیئر ود یور فرینڈس, ٹیل یور فرینڈس ریلیٹیو ٹو شیئر آن دیئر social medias also. Thank you very much for watching. Till next Friday, have a wonderful weekend. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.